سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا. ایک منافق اور ایک جو ہے نا یہودی کا جھگڑا ہو گیا کسی مسئلے کے اوپر. تو منافق نے کہا، یہودی نے کہا چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مشورہ فیصلہ کراتے ہیں. یہودی جو کلم کلا کافر تھا، جو منافق اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا تھا، اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتے. یہودی کا نام لیا، کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں. تو اس نے کہا بڑی عجیب بات ہے. یہودی نے کہا میں تو کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرا لیں، فیصلہ کروا لیں، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان بھی لاتا ہے پھر بھی فیصلہ نہیں مانتا. اس نے کہا چلو جی چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یہودی کو تو پتہ تھا کہ میں حق کے اوپر ہوں اور آقا فیصلہ حق کے مطابق فرمائیں گے. مسئلہ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حق یہودی کا بنتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے بارے میں فیصلہ فرما دیا. انصاف اسی کو کہتے ہیں. اسی انصاف سے تو دنیا کا نظام قائم ہے. جب انصاف اٹھ جاتا ہے پھر دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے. پھر دنیا کا نظام جیسے آج کل ہو رہا ہے، قرابت داروں کو دیکھا جاتا ہے، قوم قبیلے کو دیکھا جاتا ہے، امیر کے لیے اور قانون، غریب کے لیے اور قانون. یہ دیکھا جاتا ہے یہ میری پارٹی میری قوم کا ہے، اس کے مطابق فیصلہ دینا ہے. یہ دیکھا جاتا ہے جی فلاں آدمی کی سفارش سے فیصلہ دینا ہے. آج انصاف کا نام تک نہیں، نام و نشان نہیں. جس کو ہم عدالتیں کہتے ہیں، انصاف کے اڈے جس کو کہتے ہیں، یہ ظلم کے اڈے ہیں. کسی کو انصاف ملا؟ اس دنیا کا نظام انصاف کے اوپر قائم ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ اگر تمہارے باپ ہوں، تمہاری اولاد ہو، اگر ان کے خلاف اگر وہ بھی حق کے اوپر نہ ہوں تم ان کا ساتھ نہ دو، حق والوں کا ساتھ دینا چاہیے. آج اللہ معاف فرمائے اس معاملے کے اندر ہم بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے مطابق فیصلہ فرمایا. یہودی کا حق بنتا تھا، فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا. باہر نکلے تو منافق نے یہ سمجھا میں تو کلمہ پڑھنے والا ہوں اور وہ تو کلم کلا کافر ہے. حضرت عمر کافروں کے بارے میں بڑے سخت ہیں، تو کہیں اس کو حضرت عمر کے پاس لے جاؤں. اور ظالم کو یہ نہیں پتا تھا حضرت عمر کی جو سختی ہے وہ انصاف سے ہٹی ہوئی نہیں ہے، وہ انصاف کے اوپر سخت ہے. انصاف کے معاملے میں حضرت عمر کے پاس گئے، معاملہ رکھا. ساتھ یہودی نے یہ بھی کہہ دیا عمر ہم تیرے نبی سے بھی فیصلہ کرا کے آئے ہیں. حضرت عمر نے یہودی اس منافق سے پوچھا فیصلہ کرایا آقا سے؟ اس نے کہا جی بالکل. تو حضرت عمر نے پوچھا پھر آقا نے فیصلہ کس کے حق میں دیا؟ منافق نے بھی کہا، یہودی نے بھی کہا کہ یہ یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. فرمایا ٹھیک ہے بیٹھو. بٹھا کے گئے. حضرت عمر تلوار لے کر آئے. آ کر وہ جو ظاہری کلمہ پڑھنے والا تھا نا منافق، جا کے اس کی گردن اڑا دی. فرمایا جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اوپر راضی نہ ہو تو عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ ناپاک جسم زمین کے اوپر بھی نہ رہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. شور اٹھ گیا، حضرت عمر نے مسلمان کو مارا، لہذا قصاصاً حضرت عمر کو قتل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت 5واں پارہ اٹھا کر دیکھو اور سورہ نساء کے اندر اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، میرے محبوب آپ کے رب کی قسم. بڑی خوبصورت قسم ہے یہ. اللہ تعالیٰ کس کے رب ہے؟ سب کے رب ہے نا، رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، سب کے رب ہیں اللہ تعالیٰ. لیکن اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فلا وربک، محبوب تیرے رب کی قسم. محبوب پہلے تو میں تیرا ہی رب ہوں، آپ کا ہی ہوں میں. جو آپ کا فیصلہ نہیں مانتا لا یؤمنون، وہ مومن بھی نہیں ہو سکتا، مسلمان بھی نہیں ہو سکتا. آج 1 منٹ کے لیے ہم گریبان کے اندر جھانک لیں ذرا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو قرآن کے فیصلے کو نہیں مانتا، جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. آج ہم قرآن و سنت کے فیصلہ کراتے ہیں.
ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ امن سکون اطمینان نازل فرما، اے اللہ ہمیں حضرت عمر جیسے حکمران عطا فرما۔ جب ہم یہ دعائیں کرتے ہیں تو ہم حکمران بھی تو وہ منتخب کریں جو حضرت عمر جیسے ہوں، جن کو قرآن کا پتہ ہو، جن کو احادیث کا پتہ ہو، اور جو اللہ کی حدود کو جاننے والے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا حضرت عمر نے بالکل اچھا کیا ہے کہ یہ مسلمان تھا ہی نہیں، یہ تو منافق تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانا، تو اس کی سزا قتل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت عمر بالکل حق کے اوپر ہے۔